علیحدگی کی افواہوں کے بعد بالآخر سجل علی اور احد رضا میر ساتھ نظر آئے اور لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی. یہ معاملات پچھلی رات کے ہیں. ایک تقریب کے اندر دونوں ساتھ موجود تھے. دونوں کے درمیان اس کی کیا بات ہوئی؟ جب اس کی تصاویر نکل کر سامنے آئی تو لوگوں کو کافی زیادہ حیرانی ہوئی، کیونکہ پچھلے سال ان کی علیحدگی کی خبریں کافی زیادہ زور و شور سے چل رہی تھی. دونوں نے بات کرنی شروع کر دی تھی. اچھا، دونوں کی طرف سے علیحدگی پر نہ ہی تردید کی جاتی تھی نہ ہی تصدیق کی جاتی تھی. اب ان دونوں کے درمیان بیسکلی چل کیا رہا تھا اور کس معاملے پر دونوں کا سمجھوتا ہوا؟ دونوں کی لڑائی کس وجہ سے ہوئی تھی؟ علیحدگی تک نوبت کیوں آئی؟ ڈیورس کس معاملات پر ہونے جا رہے تھے؟ اور پھر اب معاملات کس بنیاد پر سالو ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب بے تحاشا ولاگ میں نے کیے ہیں، کئی ایسی خبریں دی ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب حقیقت پر مبنی نہیں ہے، لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا کہ جناب نہیں، وہ حقیقت پر مبنی تھی. عامر لیاقت حسین صاحب کی تیسری شادی کے حوالے سے میں نے سب سے پہلے خبر دی تھی، ان کی طلاق کے حوالے سے، دوسری طلاق کے حوالے سے خبر دی تھی، اور احد رضا میر اور سجل علی کے درمیان علیحدگی کے حوالے سے سب سے پہلے میں نے خبر دی تھی. اور یقین جانیے میرے اپنے دوست کافی زیادہ ناراض ہو گئے تھے. مطلب میرے جو اینکرز ہیں، دوست ہیں، فیمیل اینکرز ہیں، انہوں نے کہا نہیں جناب اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی صداقت نہیں. لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی تھی. آج تک اس کی نہ کسی نے تردید کی اور نہ ہی تصدیق کی ہے. پچھلے سال یہ خبر نکل کر سامنے آئی کہ احد رضا میر اور سجل علی کی علیحدگی ہو گئی، لیکن نہ ہی احد رضا میر نے اور نہ ہی سجل علی نے اس کی تردید کی اور نہ ہی آج تک تصدیق کی. گزشتہ روز ایک تقریب ہوتی ہے جناب، یہ تقریب ہوتی ہے جناب حامد حسین صاحب کے بیٹے کی شادی. اس تقریب کے اندر پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے بڑے ستارے موجود ہوتے ہیں. اس میں کافی زیادہ عائشہ عمر بھی تھیں، خوشحال خان بھی تھے، ندیم بیگ بھی وہاں پر موجود تھے، صبور علی بھی تھیں، احد رضا میر بھی تھے، سجل علی بھی موجود تھے. لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ جناب ایک طویل عرصے بعد ان افواہوں، کیونکہ ابھی تک اس نے کسی نے تردید اور تصدیق تو نہیں کی نا، تو اس کو آپ افواہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کافی سال مطلب آپ سمجھ لیں کہ کافی مہینے پہلے، 1-1.5 سال پہلے میں نے یہ خبر دے دی تھی کہ ان دونوں کے درمیان باقاعدہ طور پر علیحدگی ہو گئی، اور اس کی وجوہات کیا تھی یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. اب گزشتہ رات جو تقریب ہوئی اس پہ لوگوں نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا تو لوگوں کو کافی زیادہ حیرانی ہوئی، لیکن پھر وہ حیرانی، وہ آپ سمجھ لیں کہ خوشی جو تھی نا وہ پل بھر کی تھی. احد رضا میر اپنے بھائی اور اپنے والدین کے ساتھ اس تقریب میں شرکت کرتے ہیں، اور جو سجل علی ہیں وہ اپنی بہن صبور علی، اپنے بہنوئی علی انصاری، اپنے بھائی علی کے ساتھ اس تقریب میں شرکت کرتے ہیں. لیکن جناب دونوں فیملیز کی جانب سے کوئی بھی میوچل، آپ کہتے ہیں نا جیسے فیملی فوٹو ہوتی ہے، گروپ فوٹو ہوتا ہے، وہ نہیں کھنچوائی گئی. اب اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے. یہ بات میں کافی پہلے آپ کو بتا چکا تھا. سجل علی کے جو فینز ہیں نا وہ نہ صرف پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں، انہوں نے پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری میں کام کی، فلم انڈسٹری میں کام کی، بھارت میں جا کے انہوں نے آن جہانی سری دیوی کے ساتھ بھی کام کیا، پھر وہ ہالی ووڈ میں بھی کام کر رہی ہیں. تو ان کے جو مداحوں کی تعداد ہے وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، بھارت میں بھی ہے، پوری دنیا کے اندر موجود ہے. احد رضا میر کے ساتھ ان کی جو جوڑی تھی نا اس سے لوگوں کے جذباتی لگاؤ تھے، ایموشنز جڑے ہوئے. جب یہ اسکرین پر نظر آتے تھے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور کپل کے طور پر یہ نظر آتے تھے، لوگوں کو بڑا اچھا لگتا تھا. ان کے درمیان کی کیمسٹری بڑی اچھی لگتی تھی، بڑی پسند آتی تھی، اسکرین پر جاندار لگتے تھے. پھر حقیقی زندگی میں جب یہ دونوں کپل بنے، جب دونوں شادی شدہ ہوئے، مطلب شادی کر لی دونوں نے، تو لوگوں کے جذبات اور بڑھ گئے. اور یقین جانیے یہ واحد کپل ہے شاید شادی کرنے کے بعد ان کے مداحوں کی تعداد زیادہ بڑھی. ورنہ یوزلی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر خاتون ہے تو مرد کے جو فینز ہیں ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے، اگر میل ایکٹر ہے تو فیمیل جو فینس فالوئنگ ہوتی ہے نا وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے مداحوں کی تعداد بڑھ گئی. یہ خبریں پچھلے سال اس زمانے میں آئیں، پچھلے سال ہی شادی ہوئی صبور علی. صبور علی ایک واحد سالی ہیں احد رضا میر. اس شادی میں یعنی صبور علی کی شادی میں علی انصاری کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. لوگوں کا گمان تھا کہ بھائی احد رضا میر شرکت کریں گے اور افواہوں کو دم ٹوٹ جائے، مطلب افواہیں جو ہے نا وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گی کہ یار دیکھیں احد رضا میر آ. لیکن افسوس کے ساتھ اس وقت کچھ ایسے لمحات دیکھنے کو ملے کہ سجل علی سے پوچھا گیا کہ آپ کی اکلوتی بہن کی شادی ہو رہی ہے اور آپ کے شوہر ہی موجود نہیں، یعنی احد رضا میر ہی موجود نہیں. سجل علی اس بات کی تردید نہیں کرتی ہیں کہ جناب ان کے درمیان کوئی علیحدگی ہو گئی ہے، نہ ہی تصدیق کرتی ہیں. وہی کہتی ہیں کہ احد رضا میر کسی تقریب کی میں مصروف ہیں اور وہ امریکہ میں، پاکستان کے اندر ہے بھی نہیں. اگر پاکستان کے اندر موجود ہوتے تو اس تقریب کے اندر بالکل شرکت کرتے، شریک ہوتے. لیکن اسی دن احد رضا میر نے اپنی کراچی میں موجودگی کا احساس دلایا اور ایک تصویر انہوں نے جو کراچی کی تھی وہ اپنے انسٹاگرام پر پوسٹ کر دی. لوگوں کو اور زیادہ یہ بات حیرانی لگی کہ یار کراچی میں ہوتے ہوئے آپ نے صبور علی کی شادی میں شرکت نہیں کی. کئی معاملات ایسے تھے، بہت سارے معاملات، مطلب
سجل علی اپنے فلمی کیریئر کو آگے بڑھانا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی جناب وہ فلمیں کریں. کرونا کے بعد ریوائیو ہو رہی تھی پاکستانی فلم انڈسٹری، اور اس میں سجل علی بہترین اداکارہ، یعنی بھارت میں بھی انہوں نے کام کیا، ہالی ووڈ میں بھی کام کرے، نو ڈاؤٹ بڑی اچھی اداکارہ ہے، میں دل سے ان کا بہت بڑا مداح ہوں، خبرو اداکارہ ہیں، ٹیلنٹڈ اداکارہ ہیں. لیکن غالباً شاید احد رضا میر یہ بات نہیں چاہتے تھے کہ جناب وہ اپنا فلموں میں کیریئر آگے بڑھائیں. ڈراموں کی حد تک وہ چاہتے تھے کہ جناب ڈراموں کی حد تک ہی کام کرتی رہے، لیکن فلموں کے کیریئر کو آگے نہ بڑھائیں. معاملات کافی زیادہ خراب ہوئے، بڑھ گئے. پھر کسی نے کہا کہ جناب ان کی پریگننسی بھی خبریں نکل کر سامنے آئی، حمل ضائع کرنے کی بھی معاملات ہوئے. لیکن میں اس چیزوں کو اس لیے کوٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے، نامناسب حرکت ہوتی ہے. یہ ان کے اپنے ذاتی معاملات ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں کیا کرتے ہیں، کسی کو بھی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. ہاں ان کی علیحدگی ہو گئی نہیں ہوئی اس پر آپ ضرور بات کر سکتے ہیں. لیکن پھر صبور علی کی شادی میں بھی دیکھا کہ جناب احد رضا میر نظر نہیں ہے. اب گزشتہ روز جو تقریب ہوئی نا جناب، اس میں کئی ستارے موجود تھے، کئی سٹارز موجود تھے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے. لیکن ایک گروپ فوٹو ہوتا ہے، گروپ سیشن ہوتا ہے نا، اس کے اندر نہ احد رضا میر اور نہ ہی سجل علی نے ایک ساتھ تصویر نہیں بنوائی. اگر یہ تصویر بنوا لیتے تو شاید لوگوں کو یہ ہوتا، یہ ماننا پڑتا کہ جناب دونوں کے درمیان علیحدگی نہیں، صرف ناراضگی ہے. یہ بات حقیقی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ ان کے درمیان باقاعدہ طور پر ڈیورس ہو چکی ہے. ان کے درمیان یہ ڈیورس کافی عرصے پہلے ہو چکی ہے، لیکن آنیسٹلی دونوں اس چیز کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے اور اس کی تردید بھی نہیں کرتے. بیچ میں ایک ایسا ہوا معاملہ، ایک ایڈ شوٹ نکل کر آئی، دونوں ساتھ موجود تھے. یہ ایڈ اس وقت شوٹ ہوئی تھی جب ان دونوں کے معاملات بڑے اچھے تھے، لیکن اس وقت اس کمپنی نے اس شوٹ کو، یعنی اس ایڈ کو لانچ نہیں کیا تھا. ظاہر سی بات ہے کمپنیاں ایڈ شوٹ کر لیتی ہیں اور لانچ اپنے حساب سے کرتی ہیں کہ عید آ رہی ہے، گرمی آتی ہیں تو اے سی کے ایڈ آپ نے دیکھے ہوں گے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈیپ فریزر کے ایڈ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، سردیاں آتی ہیں تو دیگر چیزوں کے ایڈ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کے لیے اس کو بچا کر رکھا تھا. لیکن ان کے کانٹریکٹ کے اندر تھا جب یہ ایڈ لگے گا یا آن ایئر ہوگا تو آپ نے ایک دوسرے کو ٹیگ کرنا ہے اس میں. پھر مین وائل دونوں کے معاملات ختم ہو گئے اور ڈیورس پر چلی گئی بات. جب ڈیورس ہو گئی ان دونوں کی، جب معاملات ڈیورس تک ہو گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا تھا اور انہوں نے ایک دوسرے کو ٹیگ کیا. پھر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ نہیں بھائی دونوں کے درمیان ڈیورس نہیں ہوئی ہے. لیکن اب یہ بات حتمی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ دونوں کے درمیان معاملات علیحدہ ہو گئے ہیں، علیحدگی کی طرف چلے گئے ہیں، ڈیورس ہو چکی ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیونکہ دونوں بڑے اچھے ستارے تھے یار، نو ڈاؤٹ بہت اچھے ستارے، اسکرین پر بڑے اچھے لگتے تھے. لیکن خیر جناب، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں، انسٹاگرام پر فورم حاضر ہے salman.mrz کے نام سے، چاہے تو فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.